السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ آج ہم بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی یہ دیکھنے کے بعد آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہجرت جب ہوئی تو اس ہجرت میں جو مکہ سے مدینہ پاک ہجرت ہوئی، جہاں سے مسلمانوں کا ہجری سال شروع ہوتا ہے، اس ہجرت میں جو ہراول دستہ تھا، یعنی اولین جنہوں نے ہجرت کی، وہ کون لوگ تھے اور وہ کون لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے سے منع فرما دیا تھا کہ ابھی نہیں ہجرت کرنی۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے کریم آقا جب پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ میری زندگی کی وہ واحد رات تھی جب مجھے یہ یقین تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کے ساتھیوں نے اور دیگر صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو فرمانے لگے کیونکہ میرے کریم آقا نے فرما دیا تھا کہ یہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا اور امانتیں واپس کر کے پھر مدینے کی طرف روانہ ہوں گا۔ تو آج ہم اس ہجرت کا احوال دیکھیں گے۔ آپ اس کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کی لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات پیچھے چھوڑ کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتہا پہنچ جاتی، جہاں یہ سارا ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خام خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ سبحان اللہ! جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا۔ یعنی آپ اکیلی چل پڑی مدینہ کی طرف، اور تقریباً 500 کلومیٹر کا وہ سفر بنتا ہے، تو آپ اکیلی تنہا، کوئی اللہ کی مخلوق، کوئی جانور، کوئی سواری، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے شوہر کے پاس پھر یہ روانہ ہو گئی۔ لیکن راستے میں ان کو وہ ایک عثمان بن ابی طلحہ وہ مل گیا، تو
تو اس نے پھر آپ کو سہارا دیا اور آپ کو مدینہ تک لے گیا. اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا وہ تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے, اسی میں چلی جاؤ, اللہ برکت دے گا. اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا. دوسرے نمبر پہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے, لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے. اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو, تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے, چلو میرا مال تمہارے حوالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا ہے, صہیب نے نفع اٹھایا ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, عیاش بن ابی ربیہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی. حضرت عمر اور عیاس تو وقت مقررہ پر آ گئے, لیکن حشام کو قید کر لیا گیا. پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے. تینوں کی ماں ایک تھی. ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی. یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا. حضرت عمر نے یہ کیفیت دے کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں, لہٰذا ان سے ہوشیار رہو. خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی, اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی. مگر عیاش نہ مانے. انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو, یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے, اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا, اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو بھاگ نکلنا. عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے. راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا, کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو. عیاش نے کہا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی. ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے. لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا, اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے. عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے آپ کے سامنے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پے نکلتے ہی رہے. چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ اور چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے. یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا رکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پر فدا, کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ابو بکر رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا. اب جب یہ کافی سارے جو اصحاب تھے وہ مدینہ شریف کی طرف انہوں نے روانگی ان کی ہو گئی, ہجرت ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور چند صحابہ کرام جو ہے وہ مکہ میں رہ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کا لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عظیمت اور استقامت اور کیسا جذبہ فدا کاری پایا جاتا ہے، پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں کے قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برستخانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ تو مشرکین کو جب یہ سارے معاملات کا اور اس چیلنج کا اور یہ جو خطرات ان کو نظر آ رہے تھے اس کا علم ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 سنِ نبوت مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا۔ دارالندوہ یہ وہ مکہ میں جہاں پہ یہ ان کی کفار مکہ کی جو پارلیمنٹ مقرر ہوتی تھی، بیٹھتے تھے آپس میں مشورے کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک اجتماع منعقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، اور موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ تمام کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے، معاذ اللہ۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے جو تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، امیہ بن خلف۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس پارلیمنٹ میں شامل تھے اور اس فیصلہ کرنے میں یہ تمام لوگوں نے حصہ لیا۔ اور وقت مقررہ پر جب یہ نمائندگان جو تھے اپنے اپنے قبیلے کے، ظاہر ہے اپنے اپنے قبیلے کے لوگ تھے، سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، تو وہ جب یہاں پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت عبا اوڑھے راستہ روک کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے، یعنی تم پر حملہ کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ اب جب یہ وہ شیخ نجدی جو شیطان جو تھا وہ شیخ نجدی بن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ یعنی ان کو انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔ زہیر ایک شاعر تھا کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیتے تھے، تو وہاں پہ وہ مر گیا، تو وہ اس نے ابو البختری نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو شیخ نجدی پھر بولا نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے،
واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ جب یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا، اور ایسی مجرمانہ جو تجویز تھی وہ کون پیش کر سکتا تھا؟ یقیناً وہ مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل ہی پیش کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا نوجوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکدم تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا۔ ابو جہل نے جب یہ مشورہ دیا کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان اکٹھا کر کے اس کو تیز تلوار دے کے تو سارے ایک ہی وار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں تاکہ کسی کے اوپر بھی خون نہ ہو، اور جو عبد مناف جو ہیں وہ ان سارے قبیلے والوں کے ساتھ تو پھر لڑ نہیں سکتے، اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو شیخ نجدی جو تھا، جو شیطان تھا، اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا وقت بھی تعین فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر سے کہا کہ یہ رسول اللہ سر ڈھانک کے تشریف لا رہے ہیں، یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر نے کہا بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر نے کہا ساتھ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجازت ملی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، تو آپ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ سارے معاملہ طے کر لیے۔ اور حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یہ ہجرت جو ہوگی یہ ہم ساتھ کریں گے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ ہاں ہم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ کیا قسمت ہے میرے صدیق اکبر کی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کریم آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کے پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا
اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ یہ جو 11 لوگ تھے یہ منتخب ہوئے کہ جی جو ہم نے پارلیمان جو ہوئی تھی اس میں جو فیصلہ ہوا تھا، اب اس فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ یہ کارنامہ سر انجام دیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یہ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ باتیں کی۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا مقررہ وقت کیا گیا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور جو وقت طے تھا اس کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ قرآن بھی نازل کیا کہ یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں لیکن اللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سازشیں کرنے والا ہے اور ان کی سازشوں کو پڑھنے والا ہے، ان کے خلاف فیصلے کرنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ اب اس کے بعد جو معاملہ ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ آپ اس قسط کو، اس پروگرام کو، اس سیریز کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس میں لائک کریں، کومنٹ کریں۔ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔